السلام علیکم معزز دوستو، عمان جہاں آپ کو جا کر کئی سو سال پرانا عرب دکھائی دے گا۔ اس ملک میں آپ کو 2024 میں بھی اونچی اونچی عمارتیں دکھائی نہیں دیں گی، جس طرح دوسرے عرب ممالک میں بلند و بالا اور آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ آپ کو اس ملک میں ہر طرف ہسٹری اور آثار قدیمہ نظر آئیں گے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جادوگر کیا اسی ملک میں رہتا تھا؟ اور اس کا نام کیا تھا؟ اور اس وقت اس جادوگر کی قبر کہاں واقع ہے؟ اور اس دنیا میں ہزاروں سال پہلے بنائے جانے والی جنت واقعی اسی ملک میں ہے؟ اور اس جنت کو بنانے والے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اور وادی جن کیا ہے؟ اور دنیا کی سب سے بڑی قبریں اور کون کون سے انبیاء علیہ السلام کی قبریں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں، اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اور بہت ساری دلچسپ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمان، جس کو مسقط بھی کہتے ہیں، اگر عمان کا نام دیکھا جائے تو آفیشلی طور پر مکمل نام سلطنت آف عمان ہے، اور اس کا کل رقبہ 3,90,500 کلومیٹر پر موجود ہے، جو دنیا کے چھوٹے ترین ملکوں میں آتا ہے۔ اس کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی اور میدانی علاقے ہیں۔ عمان ایک عرب ملک ہے۔ جیسے عربوں میں بے شمار گرمی پڑتی ہے، اسی طرح عمان میں بھی بے شمار گرمی پڑتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عمان میں گرمی کی وجہ سے روڈوں سے سائن بورڈ بھی پگھل جاتے ہیں۔ عمان کا سب سے بڑا شہر مسقط ہے۔ اگر اسے ایک طرح سے صوبہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور عمان میں سب سے زیادہ آبادی بھی مسقط میں پائی جاتی ہے۔ عمان کا دوسرا بڑا شہر سلالہ ہے، جو قدیم ترین شہر ہے، اور اس میں جا کر آپ کو کئی ہزار سال پرانا عرب یاد آ جائے گا۔ اور عمان کی سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے، جو کہ عمان کے شہر مسقط میں موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کو سلطان قابوس کے زمانے میں 1986 میں قائم کیا گیا، اور عمان کے لوگ انتہائی سادہ مزاج ہیں، جو نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، اور ان کا لباس عمانی کندورہ اور رنگ برنگی ٹوپیاں یا رنگ برنگا صافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کبھی عمان جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ عمان میں آپ کو اونچی عمارتیں نہیں ملیں گی، اور عمان میں سب سے بڑی بلڈنگ 10 فلور کی ہے، اور زیادہ تر عمارتیں 2 فلور کی ہیں، اور عمارتوں کا رنگ سفید یا ڈارک براؤن ہوتا ہے۔ اگر عمان کے بارڈر کی بات کی جائے تو ایک طرف سمندر ہے، باقی جانب سعودی عربیہ، دبئی اور یمن لگتے ہیں، اور ان کی قومی زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان بلوچی ہے، پھر اردو، پھر ہندی ہے۔ اور عمان دنیا کے چند ایسے ممالک میں سے ہے جہاں پر امن زندگی گزاری جاتی ہے، اور عمانی لوگ انتہائی مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو انتہائی عزت اور محبت سے ملیں گے۔ مہمان نوازی میں کھجوریں اور گاوا پیش کرتے ہیں۔ کھانے میں مندی یا بریانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج 2024 میں سب سے زیادہ وزٹر گھومنے کے لیے دبئی جاتے ہیں، لیکن کوئی وقت تھا جب خلیجی ریاست عمان میں لوگ گھومنے جاتے تھے، لیکن دبئی کے بعد آج بھی لوگ عمان گھومنے آتے ہیں۔ عمان کی سب سے بڑی پہاڑی جبل شمس ہے، جس کی اونچائی 3010 میٹر ہے۔ معزز دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمان پوری دنیا کا واحد ملک ہے جو سمندری حدود کراس کرنے کے بعد کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ عمان ایئرپورٹ سے بیٹھیں تو صرف 35 منٹ میں آپ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کوئی بزنس چلا رہے ہیں تو سلطان کی تصویر دکان یا آفس میں لگانی لازمی ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بھاری جرمانہ دیا جائے گا۔
اور عمان میں زمینی اور صاف پانی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ زیادہ تر رقبے پر پہاڑوں کا ہونا ہے۔ اس لیے عمان کی گورنمنٹ سمندر کے پانی کو صاف کر کے اور بارشوں کے پانی کو جمع کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ معزز دوستو، عمان میں بادشاہی نظام ہے۔ سلطان قابوس کی وفات کے بعد ہیثم بن طارق السعید آئے۔ سلطان قابوس کی وفات 10 جنوری 2020 میں ہوئی اور سلطان قابوس کا سلطنت سنبھالنے کے بعد عمان نے زمین سے آسمان تک ترقی کی۔ سلطان قابوس تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصے تک اس ملک کے بادشاہ رہے۔ آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ کئی عہدوں پر فائز تھے اور سلطان کی اولاد آج تک منظر عام پر نہیں آئی۔ ان کی کئی بیویاں عربی ہیں اور ایک بیوی انڈین ہے۔ اسی لیے آج انڈین کو عمان میں سب سے زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں۔ عمان کے لوگ انتہائی دیسی ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کچی آبادی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ عمان میں آپ کو دور دور تک سبزہ نظر نہیں آئے گا۔ باقی خوبصورتی کے لیے سڑکوں کے کنارے پر لگائی گئی گھاس اور کھجوروں کے درخت نظر آئیں گے۔ عمان کے شہر مسقط میں آپ کو حضرت مازن بن آغازوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ملے گا۔ معزز دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سامری جادوگر بھی عمان کا تھا۔ عمان کے شہر سلالہ میں آج بھی اس کا محل موجود ہے، لیکن اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دور سے دیکھنے اور تصویر کشی کرنے کی اجازت ہے۔ عمان کی عورتیں آج بھی لمبا عبایا پہنتی ہیں، جن سے ان کے قدموں کے نشانات مٹ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سامری جادوگر اپنے چلوں سے عورتوں کے پاؤں کی جگہ سے مٹی اٹھواتا ہے اور پھر جادو کرتا ہے، پھر عورتوں کو قابو کرتا ہے، پھر ان کے قابو میں آ جاتی ہے۔ ان سے جو کام لینا چاہتا وہ آسانی سے کر لیتی، اسی لیے وہ پرانی رسم و رواج آج بھی موجود ہے۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے، جو دنیا کی تیسری بڑی مضبوط ترین کرنسی ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 800 روپے بنتے ہیں۔ آپ کو پورے عمان میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام ملے گا۔ بہترین ٹیکسی اور بہترین بس سسٹم پورے عمان میں ملے گا۔ عمان میں میٹرو یا ٹرین کا سسٹم نہیں ملے گا۔ عمان میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں عربی گھوڑوں کی بہترین نسل کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہاں کے گھوڑے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ عمان کی 90% آبادی مسلم ہے، باقی عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ معزز دوستو، قوم عاد بھی عمان کے شہر سلالہ میں آباد تھی، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شداد بادشاہ کی جنت بھی سلالہ میں موجود ہے، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ سلالہ ایک انتہائی پرانا شہر ہے۔ اس شہر میں سامری جادوگر کا محل آج بھی موجود ہے، جس میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں، البتہ دور سے دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ سلالہ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سلالہ میں حضرت عمران علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے، اور وہ چشمہ جس سے ان کو شفا ملی تھی وہ بھی موجود ہے۔ سلالہ میں وادی جن بھی موجود ہے، جہاں آپ بند گاڑی کھڑی کریں تو خود بخود چلنے لگ جاتی ہے اور گاڑی 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ لے گی۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ قوم عاد بھی عمان کی سرزمین پر تھی، جس پر اللہ رب العزت کی ذات نے عذاب نازل کیا۔ پورے سلالہ میں آپ کو بے شمار ایسے مقامات ملیں گے جو آثار قدیمہ اور ہسٹری سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔